السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں ہوں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت. آج دو خبروں پہ ڈسکس کریں گے ہم، اور بہت امپورٹنٹ، دونوں خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں. میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے کمنٹس بھی دیے، تو میں نے جب ان کو لکھا تھا کہ یار ہم آرمی سے محبت کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی، وہ بھی بہت محب وطن ہے مگر ہمیں بھی آرمی سے محبت ہے. نام میں ان کا نہیں لے سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب علی جو دو جنرل تھے نا، فیض اور باجوہ، انہوں نے خراب کیا. تو ہمارا تو کام ہے، جرنلسٹ کا کام ہے کہ بھائی صحیح بات بتائیں. اب میں تو دو جنرل، اب میں اگر ان کو کہوں فیض اور باجوہ نے خراب کیا، انہوں نے خراب نہیں کیا، انہوں نے تو بلکہ عمران خان کو کرسی بٹھایا ایکچولی حقیقت میں. تو ان کا تو احسان مند ہونا چاہیے سب سے پہلے عمران خان کو. اب بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جنرل جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہوں گے، یقیناً اٹھاتے ہوں گے، اس میں کون سی بات ہے. لیکن کچھ جنرل اچھے بھی تو ہیں نا. آپ یہ 100% تو کہیں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی. آپ کسی جگہ کسی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، گورنمنٹ میں، تو اچھے لوگ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے، برے بھی لوگ ہوں گے. خیر بہرحال قصہ مختصر، بات ہم تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا، جو آج کے پروگرام کی ہیں زینت، وہ پہلے بات ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور نمبر دو، عثمان ڈارک کی جو والدہ صاحبہ نے جو باتیں کی، اس پہ بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے. الیکشن ہوں گے، اس کے دو سیکشنز ہیں. نمبر ایک، الیکشن اگر ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے، دو ہیں سیکشن. اگر ہوتے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ فیئر ہوں گے؟ فیئر تو نہیں ہوں گے نا. اگر فیئر نہیں ہوتے تو پھر تو بات الگ ہے، پھر بھی جھگڑا ہوگا. لیکن اگر فیئر ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو پریڈکٹ کر دوں کہ پی ٹی آئی 100% جیتے گی. ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ انڈیا کی اسٹریٹجی ہے جو شیخ مجیب نے کھیلی تھی. اس نے بھی بالکل یہی کیا تھا کہ جو ان کے رہنما جیلوں میں تھے نا، 71 میں آپ چلے جائیں تھوڑا پیچھے پلٹ کر، تو ان کو ٹکٹ دیے تھے انہوں نے، وہ جیت گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں دو اقتدار. یہ خان ٹال مٹول کرنے لگا، پیچھے بھی لوگ بھی تھے ان کے، تو وہ پھر یہ فسانہ ہو گیا ایسٹ پاکستان کا. تو اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو ان کو دینا پڑے گا اقتدار. اگر پی ٹی آئی نہیں جیتتی، اگر سمجھ لو پی ٹی آئی جیتنے کے بعد بھی اقتدار نہیں ملتا، اور نون لیگ والے بھی شور مچائیں گے، اگر ان کو دے بھی دیا اقتدار تو نون لیگ وہ کہیں گے نہیں تو جعلی ہیں الیکشنز. تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا جھگڑا بڑھ جائے گا. دونوں صورت میں جھگڑا بڑھ جائے گا کہ اگر اقتدار پی ٹی آئی کو دیں گے، وہ تو پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو پھر بدلے لیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں، ہمیشہ آدمی کامیاب وہ ہوتا ہے جو ماڈریٹ ہوتا ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے. اب عمران خان نے اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کی واپسی مشکل ہے. اگر یہ بنا کے رکھتے، کیونکہ جنرل فیض نے اور باجوہ نے تو ان کو حکومت دی تھی ایکچولی، یہ تو بات پروف ہو گئی. اب اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں. وہ تو خود آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا عمران خان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اتنی سیٹیں لے سکتا؟ ایماندار سے بتا دیں، ہر پاکستانی کے لیے میں کہتا ہوں بھائی اس کے پیچھے تو ہاتھ اسٹیبلشمنٹ تو کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو غریب ملک ہوتے ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے سارا. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہاں تم لوگوں نے ہمیں وہ دی. اصل میں ان کی نااہلی جو تھی نا، وہ یہی تو وجہ تھی کہ وہ نااہل تھے، اس کی وجہ سے ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا. اتنی بڑی ان کو پوسٹ دے دی تو ظاہر پھر وہ نہیں سنبھال سکے. آہستہ آہستہ ان کو پریکٹس کروانی چاہیے تھی، پہلے کوئی صوبے میں لیتے وہ، اس کے بعد کرتے کام. تو اب دیکھ لیں کہ ایک کے بعد ایک غلطیاں ہو گئیں. اچھا اب مثال دوسرا ہم حصہ دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹرمال بھی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ لوگ پھر سڑکوں پہ نکل آئیں گے. وہ کون نکل آئیں گے؟ وہ پی ٹی آئی والے نکلیں گے سب سے پہلے، پھر ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والے بھی نکل آئیں، ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے نکل آئیں اور ان کو فورس کریں کہ بھائی. پھر تیسرا جو آپشن ہو سکتا ہے نا، تیسرا آپشن جو بہت یعنی کہ مجھے جو لگ رہا ہے نا اس وقت قوی لگ رہا ہے کہ پھر مارشل آ سکتا ہے. اور چانسز جو ہے نا وہ اسی قسم کے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سمجھداری تو ہے نہیں. کن میں؟ جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل جو اشرافیہ ہے نا، اس میں وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑواتے بھی ہوں، لیکن ان کے اندر سینس ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ مل کے چلیں. آپ نے اس سے کیا ہوتا ہے، زرداری سے بگاڑ رکھی ہے، نون لیگ سے بگاڑ رکھی ہے. اگر یہ تینوں چاروں مل کے رہتے کہ چلو بھائی ہمیں 25% حصہ چاروں کو مل جائے، اس طریقے سے کوئی نہ کوئی فارمولہ طے کر لیتے تاکہ سب سیٹسفائی ہو. اصل چیز تو یہ کہ پاکستان کی ترقی ہو اور پاکستان کی خدمت کریں. پرابلم تو ہیں اپنی جگہ پر،
دیکھیے میں اس کو کئی پروگراموں میں کہہ چکا کہ بھائی دیکھیں 3.5 سال رہے عمران خان صاحب، پولیس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو، کم از کم چلو اسلام آباد کی پولیس صحیح کر لیتے، لاہور پنجاب کی پولیس صحیح کر لیتے، SHS کو نکالتے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ایک پولیس، ایک FIA اور ایک نیب، ان کو کیا ان کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ بنائی تو آپ ہی نا لوگوں نے نا، حکومت نے بنائی نا، حکومت وقت نے، کوئی تو ہوگا نا جس نے بنایا ہوگا۔ اس کو ری آرگنائز کریں، اس کو توڑ دیں، اس کو نئے لوگ لے کے آئیں۔ یہ تو رشوت بڑھانے کا وہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اب مثال کے طور پر ان کا عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا جو کیس ہے، جھوٹا سچا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ سب اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو آپ کی نالج میں آ گیا نا۔ ایسے بے گناہ کتنے ہیں جو بیچارے جن کی کوئی سفارش نہیں ہے، ان کی عورتوں کو لے جاتے ہیں پولیس والے۔ میں ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتا دوں، واقعی عبرتناک واقعہ ہے، ایک دفعہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، میں حیدرآباد سے اور کراچی جا رہا تھا بس کے اندر، تو اس میں جو تھی نا وہ عورت جو تھی نا، جو سامان اسمگل کرتی ہیں نا، جو کپڑے پڑے بیچاری تھوڑے پیسے کے لیے، اس نے سامان رکھا ہوا تھا۔ جناب علی وہ جو پولیس والے چڑھ گئے، نہیں اتارو سامان، یہ تلاشی دو۔ اب اس کا سامان اتروایا تو وہ جو تھا نا، اس کے اندر جو پولیس والے تھے، اس کے اندر ایک لڑکا بھی تھا، پولیس کا جو نوجوان لڑکا، اس نے سب سے پہلے اس کو ہاتھ پکڑا، اس عورت بوڑھی تھی، تو اس نے کہا بے غیرت، پولیس والے کو کہا کہ میں تیری ماں کے برابر ہوں۔ تو یہ تو عام سی بات ہے، یہ بالکل عام سی بات ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ کیا ضمیر سب کے مردہ ہو چکے ہیں، کسی کا ضمیر نہیں جاگتا۔ اب راؤ انوار صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں زرداری یہ بے ایمان ہے، تو بھائی 5 سال پہلے جا کے حلفیہ بیان دے دیتے کہ ہاں جی اس نے یہ میرے سے سارا کام کرایا۔ اب آپ جان چھڑانے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، سازشیں سازشیں۔ اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ، عثمان ڈار کا صاحب کا بڑا، میں نے بھی 1-2 دفعہ کہا اس کے پروگرام میں بتایا، لیکن اب مجھے ساری اطلاعات مل گئی تو اب میں بتاتا ہوں کہ کیا ایکچولی کیا ہوا تھا۔ عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ صاحبہ جو نکلی ہیں جس طریقے سے، میں والدہ کو نہیں کہہ رہا، والدہ تو وہ بھی ہوتی ہے جو طوائف کی بھی اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی والدہ ہوتی ہے، احترام تو ہر ایک کا کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ان خاتون کو جس طریقے سے انہوں نے آنکھیں نکالیں، پچھلی دفعہ جب میں نے پروگرام دیکھا، آصاف میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے بندوق کی نوک پہ میرے بیٹے کو عمران خان کی حمایت سے محروم کیا ہے، میں تیرا مقابلہ کروں گی۔ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ تم عمران خان کا ساتھ مت چھوڑنا، کیونکہ ہمیشہ لائلٹی اچھی ہوتی ہے، اور عمران خان نے تو خود کہا تھا کہ میرے ساتھی مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں میرے ساتھ۔ اب جو یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اپنی ماں کا ساتھ دوں گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو گنڈے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کا اندازہ نمبر 1 انڈیکیٹر، یہ گنڈے کی بڑی نشانی ہے۔ دوسری نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں، داڑھی۔ اب اس نے داڑھی رکھ لی نا، داڑھی کو برا ہرگز میں نہیں کہہ رہا ہوں، داڑھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ اچانک جو آ جاتی ہے نا سفیسی داڑھی جو ہوتی ہے نا، تو یہ اسمگلر یا ٹیررسٹ یا بدماش ٹائپ کے لوگ اپنے آپ کو چھپانا، اسلام کے بھیس بدلنا کہ تاکہ لوگ رحم کھائیں کہ ہاں یار یہ تو مسلمان آدمی ہے اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تیسرا چشمہ، اور چشمہ بھی کالا، یعنی وہ فیس نہیں کر سکتا آپ سے، آئی سائٹ جو ہے نا وہ نہیں ملا سکتا، آنکھیں نہیں ملا سکتا، کیونکہ دھوکہ دے رہا ہے، سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے تو لڑے گا الیکشن، لیکن آپ کے لیے نہیں لڑے گا۔ میرا مقصد ہے عمران خان کے لیے، اس کے لیے تو لڑے گا، لیکن میں اپنی اس جو بہن ہے، چھوٹی بہن جو ہے، کیا نام ہے اس کا، جو میں اس کی کہتا ہوں ٹرکی کا جو ہے نا، تو پاشا، وہ بیچاری لگی ہوئی ہے، میں اس پہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی ہمدردی میں، اگر خدا نہ کرے یہ عثمان ڈار کو لوگوں نے پھر جتا دیا کہ یار کم از کم وہ اس کی ماں کو جتا دو، وہ عمران خان کا تو حمایت کرے گی نا، وہ اس کی ماں بھی، ہرگز غلطی نہیں کرنا۔ ویسے مجھے نہیں اس کے وہ کوئی مسئلہ، میری طرف سے میں کہتا کہ بھائی کرو یا نہ کرو، لیکن یہ جس نے عمران خان کے ساتھ ہو گیا نا کھڑا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ پوتر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان انسان ہے اور وہ بھی جیتا جاگتا انسان ہے، ہماری طرح ہے، جو غلطیوں سے بھرپور ہے، اور غلطیوں سے بھرپور انسان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان بلٹ ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو اب میرا صرف کہنے کا مقصد ہے ہوشیاری پکڑ لو، عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت باتیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ یار وہ جو ہے نا عثمان ڈار کی ماں تو ساتھ دے رہی ہے نا، دیکھو وہ اس سے خواجہ آصف سے مقابلہ کرے گی، خواجہ آصف شریف آدمی ہے،
حالانکہ میں تو ملا بھی نہیں کبھی اس سے، لیکن آپ دیکھیں نا اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی طریقے سے کوئی بدتمیزی نہیں. یہی مسلسل جیسے فاشا عورتیں نہیں ہوتی کھڑے ہو کے، اور آصاف میں تیرے مقابلہ کروں گی، کون اپنے کپڑے پھاڑتا ہے؟ ہوتی ہیں عورتیں کپڑے پھاڑ کے اور نکل جاتی ہیں روڈوں پہ کہ ہم میری عزت لوٹی ہے اس نے. بہت کیسز ہوتے ہیں، آپ اس کو اس طرح لے لیں. تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہماری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، گھر سے نہیں نکلتی تھیں. بہت سو کی والدیاں ایسی ہیں گھر سے نہیں نکلتی تھیں. خیر یہ تو سیاست میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماحول گرما گرم ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر، یہ دس از دی لاسٹ چانس. یہ میں آپ کو بہرحال یہ بتا دوں آپ کو کہ ہوش سے کام لیں آپ اور سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، تاکہ اب جو آپ کے نمائندے آئیں تو وہ اچھے آئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے، یہ میری بھی ڈیمانڈ ہے. کیونکہ اگر یہ لاسٹ چانس ہے، اگر الیکشن فیئر نہیں ہوئے نا تو وہ اتنی جو ایکسرسائز ہے نا وہ بالکل بیکار جائے گی. تو پیسہ، عوام کا پیسہ برباد ہونے والی بات ہی ہے. تو اللہ کرے کہ توفیق دے ہم سب کو. اچھا، اور ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہ 3 جو صحافی ہیں نا ان کے جو عمران خان کو، ایک تو وہ ہے راجہ عادل ہے، ایک وہ کوئی کیپٹن صاحب ہے ریٹائرڈ کیپٹن، اور تیسرے وہ بھی ہیں ایک جو یو ایس اے میں بیٹھے رہے. میں صرف تھوڑی سی بات کر دوں 1-2 منٹ کی. یہ دونوں جو راجہ عادل اور یہ وہ ہے نا، یہ کیپٹن، ایک کیپٹن تھا اور ایک میجر تھا. سب سے پہلے ہم بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہوگی یقیناً، ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہے تو ناانصافی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو کوئی سفارش نہیں تھی سوائے اللہ کے. تو لیکن ہم کیسے، روزی ہمیں ملی ہوئی تھی بھائی، ہم کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں؟ تو اب جو ان دونوں کو، جو کیپٹن اور میجر کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے جو وہ برا کہتے ہیں، تو اگر ان کو سزا ہوئی نا، آپ جائیں پاکستان اور فیس کریں. میں تو یہ جب سمجھتا ہوں کہ سنسیئرٹی جب ہوگی جب آپ پاکستان جائیں، فیس کریں اور ان کو بتائیں کہ جی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کیا کیا بتائیں. آپ بتائیں، لکھ کر دیں کہ بھائی میں نے یہ، آپ لوگوں نے یہ غلطی کی. جب تو میں مانوں گا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے. اب باہر بیٹھ کے آپ صرف اپنے پیسے بنا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ گڈ. تیسرا وہ جو وہ ہے اس کا بھی میں نام بھول گیا، ڈاکٹر، ہاں ڈاکٹر ہے کوئی. تو وہ جو ہے نا اس کے والد صاحب مر گئے تھے، تو انہوں نے اپنی جائیداد کے انگوٹھے لگوائے جعلی. یہ تو بالکل اخبار میں آیا تھا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ جو شخص ان ایتھیکل ہوگا نا، جو ویلیز کو، یہ حالانکہ معمولی سی بات ہے، بہت سارے انگوٹھے لگاتے ہیں، لیکن جب ایک بڑے کام کے اندر آپ نے بےمانی کر دی تو آپ عوام کی خدمت کیسے کریں گے؟ مجھے یہ بتا دیں. ہماری قوم کا جو ضمیر ہے نا وہ ایکچولی بالکل مردہ ہو چکا ہے. میں جو پروگرام کرتا ہوں صرف جگانے کے لیے کہ یار اٹھو. مطلب خدا نہ کرے وہ نہیں کہ انقلاب لانے والی بات نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے اپنے رائٹس کو پہچانو، رائٹس کو، سوری. تو یعنی مطلب ووٹ اچھے لوگوں کو دو، جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، سب سے پہلے دیندار ہیں اور کام کرنے کے اہل ہیں، تو ان کو ووٹ دیں آپ. تو آج کے لیے اتنا ہی پروگرام ہے، پھر میں اور بناتا ہوں آپ کے لیے. اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا. شکریہ.